اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ سامعین خطبہ جمعہ، میں انشاءاللہ رمضان اور اپنی فطرت کی بازیافت، رمضان یہ ٹائم ٹو ریکور یور پرسٹائن نیچر کے موضوع پر بات کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ موضوع تھوڑا سا آپ کو ٹف لگے، لیکن میں آسان زبان میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ میرے سامعین میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، اور جب ریکارڈنگ بھی جب پہنچتی ہے تو بڑی تعداد میں نوجوان دیکھتے ہیں۔ نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس زمانے میں وہ جی رہے ہیں اور ہم جی رہے ہیں، اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ وہ ہماری انسانی جو آزادی ہے اس کا ختم ہو جانا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا جوہر یہ کہ اس کی آزادی باقی رہے، سوچنے کی آزادی اسے باقی رہے، عمل کی آزادی باقی رہے، فیصلہ لینے کی آزادی اس کے پاس باقی رہے، چوائس اس کے پاس رہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آگے یہ آیت چلتی ہے، اس میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ فریڈم آف چوائس دیا، یہ آزادی اس نے دی کہ تم جو چاہے اختیار کر سکتے ہو۔ لیکن دور جدید میں ایک موومنٹ چل رہی ہے جسے ٹرانس ہیومنزم موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اب میں اس کے فلسفے میں گئے بغیر آسان زبان میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس عظمت پر پیدا کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، شیطان کو روز اول سے پرخاش تھی کہ انسان اس عظمت کا مستحق نہیں ہے، اسے میں نیچے گراؤں گا، اور اسے انسانی عظمت نہ ملے، انسانی عظمت سے اسفل السافلین پر گرانا اس کا کام ہے، اس کا پروجیکٹ ہے، اس کا منصوبہ ہے، اس کا گول ہے، اور وہ مستقل اس پر کام کر رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں جب شیطان کا ذکر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو نماز سے دور کر دے، کسی کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کر دے، ہمارا ذہن اتنا ہی کام کرتا ہے۔ شیطان فلسفی بھی جانتا ہے، ٹیکنالوجی بھی جانتا ہے، سائنس بھی جانتا ہے، فلسفر کو کیسے متاثر کرے، ٹیکنالوجیز کو کیسے متاثر کرے، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ ٹرانس ہیومنزم ایک فلسفہ ہے، ایک موومنٹ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ انسان ایک درجے سے اوپر کے درجے کی طرف جائے۔ انسان کے اندر جو لیمیٹیشنز ہیں، اس لیمیٹیشنز کو ہم ختم کریں گے، بیماریوں پر ہم عبور پا لیں گے، ہم اسے لمبی زندگی دیں گے، موت پر عبور پا لیں گے، یہ بھی کہتے ہیں وہ۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ بڑے بڑے پروجیکٹ چلتے ہیں، جینوم پروجیکٹ، جس میں آپ کے جینز کے اندر جا کر کچھ کام کیا جاتا ہے۔ لگے گا آپ کو کہ انسانیت کی عظمت بڑھائی جا رہی ہے، نہیں، انسانیت کی عظمت گرائی جا رہی ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی کا جو زمانہ ہے اس وقت، ہم اور آپ جو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، ہماری آزادی اور حریت باقی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کے بارے میں فیس بک اور گوگل کے پاس کم سے کم 5000 پوائنٹس موجود ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد کے بارے میں، ہم رہتے کہاں ہیں، گزشتہ 1 مہینے میں، گزشتہ 1 سال میں، گزشتہ 10 سال میں ہم نے کہاں کہاں سفر کیا، ہم کھانا کیا پسند کرتے ہیں، ہمیں کیا بیماری ہے، ہم کون سے ٹیبلٹس لیتے ہیں، ہمارے سونے کا وقت کیا ہے، ہمارے جاگنے کا وقت کیا ہے، ہماری زبان کون سی ہے، ہم اردو بولتے ہیں تو اردو میں لکھتے ہیں یا رومن اردو میں لکھتے ہیں، یہ بھی وہ جانتا ہے ہمارے بارے میں۔ ہمیں کن کن کی تقریریں پسند آتی ہیں، کس کو دیکھتے ہیں، کس کو ہم فارورڈ کرتے ہیں۔ یوٹیوب میں جب کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھلتی ہیں یا بند ہوتی ہیں، ہمارے چہرے پر اور ہماری پیشانیوں پر جھریاں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں۔ کم سے کم 5000 ڈیٹا پوائنٹس ہر فرد کے بارے میں، آپ کے بارے میں، میرے بارے میں وہاں موجود ہے۔ اور اس کے بعد ڈیٹا انالیٹکس کے نام سے ایک کمپنی ہے، ایسے دنیا میں بہت سی کمپنیاں ہیں جو انالائز کرتی رہتی ہیں اور کمپنیوں کو آپ کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہیں۔ ووٹ کا زمانہ آتا ہے تو آپ کو کیا فارورڈ کیا جائے، کیسے آپ کے ذہن کو بدلا جائے۔
اور دھیرے دھیرے استعمال کرتے کرتے ہوا یہ کہ انسان جو ہے اس کا چوائس ختم ہو رہا ہے، اس کی مرضی ختم ہو رہی ہے، اسے جو فیڈ کیا جاتا ہے اسے وہ بلیو کرتا ہے، اور جو فیڈ کیا جاتا ہے اس میں بہت سی چیزیں حقیقت نہیں ہوتی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے کریٹڈ پکچرز ہوتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ایک جمعے کے خطبے میں گیا تھا تو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ مولانا تقریر فرما رہے تھے منی پور کے سلسلے میں، تو بہت سی چیزیں وہ تھیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کریٹڈ چیزیں تھیں، عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا چیز ہے، اور ان کے جذبات کو بھڑکانا ہو تو یہ سب استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی سوچ پر بھی قبضہ جمایا جا سکتا ہے۔ اس کے پروجیکٹس ہیں، وائس آف گاڈ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اور عراق میں جو جنگ ہوئی اس جنگ میں اس کا استعمال کیا گیا۔ آپ جب کتاب پڑھتے ہیں تو سینٹنس جب پڑھتے ہیں تو آپ کی ایک وائس اندر دماغ میں اٹھتی ہے، آپ پڑھتے ہیں تو آواز اندر آتی ہے، آپ اس کو دہراتے ہیں، ایک آواز آپ کے دماغ میں ڈالی جا سکتی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی موجود ہے دنیا میں، اور اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سپاہیوں سے کہا گیا کہ تم سرنڈر کر دو، خدا کی آواز ہے یہ، اس وقت میں امریکہ سے نہیں لڑنا چاہیے، تو بڑی آسانی کے ساتھ عراق کو فتح کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کوئی ریزسٹنس نہیں ہوا، کوئی لمبی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ وائس آف گاڈ ٹیکنالوجی استعمال کر کے ذہن کو متاثر کیا جا سکتا ہے، آپ کے پانچوں سینسز پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مائکرو ویوز کے ذریعے سے آپ کے ذہن کے اس خانے کو اٹیک کیا جائے گا جس خانے میں آواز نکلتی ہے، اور پھر آواز وہاں سے جا کر آپ کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائے گی۔ ہوتا کیا ہے، جب میں آپ کو تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو میری آواز آپ کے کان کے پردوں سے ٹکراتی ہے اور دماغ کو جاتی ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کے دماغ کو اٹیک کیا جائے، وہاں سے آپ کے کان میں آواز آنے لگے۔ یہ سب کچھ اس وقت دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ خواب اندر پینیٹریٹ کرایا جا سکتا ہے کہ آپ کیا خواب دیکھیں گے، اس پر باقاعدہ فلمیں بھی ہیں، میتھمیٹکس بھی اس کی موجود ہیں۔ تو یہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں ہمارے نوجوان پل رہے ہیں اور ان کی حریت، ان کی آزادی ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ میں کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے بلند درجے سے نیچے کی طرف وہ آ رہے ہیں۔ حکومتوں کا کنٹرول بچوں پر ہے۔ جینڈر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، زوج کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، لیکن آج کی دنیا کہتی ہے کہ زوج کو ہونا ضروری نہیں ہے، یہ جینڈر آپ کا چوائس ہے، آپ کو بائی برتھ کسی نے بتا دیا، ورنہ آپ جو چاہیں ہو سکتے ہیں۔ تو دنیا میں بیک وقت اس پر بہت کچھ کام ہو رہا ہے، اور آپ کو نہیں معلوم ہوگا، بڑے لوگ سمجھتے ہوں گے میں کون سی بات کر رہا ہوں، خود آپ کے ینگر جنریشن وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ صاحب آئی ایم نیدر اے میل نار اے فیمیل، آئی ایم مور اٹریکٹڈ ٹورڈس اے پرٹیکولر جینڈر۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا جھکاؤ اور میری جو ہے دلچسپی کسی اور کی طرف ہے۔ ذہنوں کو کیسے متاثر کیا جاتا ہے خود آپ کو پتہ نہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر بھی یہ سب تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ہم بڑے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ ایک ایسی دنیا ہے، اس دنیا میں بہت کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہاں میل اینڈ فیمیل ہی ہوتا تھا جب ہم فارم فل اپ کرتے تھے بچپن میں، اب 3 جینڈر ہوتا ہے، کوئی بھی فارم فل اپ کرتے ہیں تو میل فیمیل ٹرانسجینڈر۔ یہ کوئی نیچے سے کھڑی ہوئی موومنٹ نہیں ہے، یہ اوپر سے لادی ہوئی موومنٹ ہے۔ اور اب مجھے معلوم ہوا، سن کر تعجب ہوا، ہمارے ایک ذمہ دار انگلینڈ گئے، واپس آ کر انہوں نے بتایا، خود ہمارے بعض دوست امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اسکول سے جب فارم آتا ہے تو 17 کالمز ہوتے ہیں، آپ ٹک کر سکتے ہیں کسی کو ایک کو، آپ میل بھی ٹک کر سکتے، فیمیل بھی ٹک کر سکتے، ٹرانسجینڈر۔ اس کے علاوہ کیا ہوتے ہوں گے آپ خود سوچ کر دیکھیں، تعجب ہوتا ہے کہ 17 جینڈرز ہیں، آپ اس میں سے کسی ایک پر ٹک کر سکتے ہیں۔ جو بنیادی پہچان ہے انسان کی کہ تم مرد ہو، تم عورت ہو، اسی پہچان کو اٹیک کر دیا گیا، وہی پہچان ختم ہے۔ آسٹریلیا کے بہت سے اسکولز میں نے دیکھا، وہاں لکھا ہوا ہے باقاعدہ 6, 7, 8 کے کلاس میں جو بورڈز ہوتے ہیں باہر، آئی ایم نیدر اے میل، آئی ایم نیدر اے فیمیل، آئی ایم نیدر اے گے نار اے لیسبین، اس طرح سے بہت سی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ الٹیمیٹلی آئی ایم اے ہیومن بینگ، لیکن وہ ہیومن بینگ بھی باقی نہیں رہا۔ بچپن سے یہ جو انڈکٹرینیشن ہو رہا ہے، یہ آج ہمارے سماج میں، مسلم سماج میں، مسلم نوجوان بچوں کے اندر بھی یہ ساری خرابیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل انسانیت کا جو جوہر ہے، اس کی جو آزادی ہے، وہ آزادی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک ماحول جو پیدا کیا گیا ہے، اس میں جھوٹ ہے، نفرت ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، امپوزڈ وارس ہیں، یہ جو جنگیں یہ مسلط کی جاتی ہیں، ان جنگوں کے پیچھے اصل میں ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں، ان جنگوں کے پیچھے بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، کارپوریشنز ہوتے ہیں، ان جنگوں کے پیچھے بڑے بینکس ہوتے ہیں، اور ان جنگوں کے پیچھے جو وارفیئر ٹیکنالوجی کی انڈسٹری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی۔
مستقل دنیا کو جنگ کے اندر مبتلا رکھا جائے، انسانوں کے پیسوں کو ٹیکس کے ذریعے سے کھینچا جائے تاکہ بیر منیمم زندگی لوگ بسر کر سکیں، ان کے ہاتھوں میں پیسے زیادہ نہ ہو۔ تو ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ اپنے بچے کے لیے چاکلیٹ اور بسکٹ لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، آپ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں اس میں بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں۔ ٹیکس کا ایک پورا جال ہے بچھایا گیا۔ تو اس طرح سے ایک ایسی دنیا ہے، اس دنیا میں انسان کی آزادی ختم ہو رہی ہے، اور انسانیت کا اصل جوہر ہے خدا سے محبت، خدا سے تعلق، اپنی شناخت کے وہ خدا کا بندہ ہے۔ پھر ہر فرد کا ایک جینڈر ہے، وہ جینڈر اسے معلوم ہے میل ہے کہ فیمیل ہے، اس کے مطابق اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں سماج میں۔ آج کے زمانے کی پرابلم اس میں سے میل کے اندر اس کی میسکولینٹی کو نکالا جائے، مرد کے اندر اس کی مردانگی کو ختم کیا جائے۔ اور ہمارے نوجوان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں لڑکیوں کی چال، لڑکیوں جیسا فیشن کرنا، لڑکیوں جیسا بننا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے۔ حالانکہ کسی زمانے میں میسکولینٹی کا مطلب یہی تھا کہ جوکھم میں جان کو ڈالا جائے، بڑے بڑے دلیر کام کیے جائے۔ لیکن آج کے نوجوانوں کا نہ اسپورٹس ایسا ہے، نہ ان کی فزک ایسی بنتی ہے۔ اسی طرح فیمیل سے اس کی فیمینائنٹی کو ختم کیا جائے، اس کی نسوانیت کو ختم کیا جائے۔ یہ سب ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو باقاعدہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹرانس ہیومنزم اینڈ پوسٹ ہیومنزم کا پروجیکٹ ہے، جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ رمضان المبارک ہم عام طور پر جس طرح سے گزارتے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے اور سحری کرتے، افطار کرتے ہیں، 30 دن کے روزے پورے کرتے ہیں، اور اس کے بعد رمضان ختم ہونے کے بعد ہم وہی انسان رہتے ہیں جو رمضان سے پہلے تھے۔ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد میں ہمارے اندر کوئی جوہری تبدیلی نہیں آتی، کوئی بہت بڑا چینج نہیں آتا، اس لیے کہ اس کے پیچھے ہمارا کوئی مینٹل پروسیس نہیں ہوتا، ایک روٹین ہوتا ہے، ایک نارمل لائف ہوتی ہے، اور ہمارا کوئی مینٹل پروسیس نہیں ہوتا کہ ہم رمضان المبارک کی کیسے تیاری کریں۔ یہ جو میں نے ابھی بیان کیا، اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں گے تو ہمیں اس میں سے 3-4 باتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی منصوبہ بندی ابھی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ موضوع آج اس لیے اٹھایا کہ رمضان آنے میں 1 مہینہ باقی ہے، اور عام طور پر رمضان کی منصوبہ بندی لوگ 1 رات پہلے کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان 1 مہینہ پہلے کریں رمضان کی منصوبہ بندی، اور جانیں کہ رمضان میں انہیں کیا کیا کرنا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا کام ہیلتھی ہیبٹس پیدا کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ ہیلتھی ہیبٹس، رمضان کون سے ہیبٹس پیدا کرتا ہے؟ آپ غور سے دیکھیے، کیا ہمارے ہیبٹس ایسے ہیں؟ رمضان ہیلتھی ہیبٹ میں سب سے پہلا طریقہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم 4 بجے اٹھنے کے عادی بنیں، تہجد کے وقت اٹھنے کے عادی بنیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رزق اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے کہ کون ہی میرے بندے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور میں ان کی مغفرت کروں، اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں۔ کون ہے جو بندہ جو اپنی مشکلات میرے سامنے پیش کرے اور میں اس کی مشکلات کو دور کروں، اللہ تعالیٰ یہ صدا دیتا ہے، لیکن اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں۔ یہ سال کے 365 میں 30 دن مائنس کر کے 335 دن کا ہمارا یہ روٹین ہوتا ہے نوجوانوں کا۔ رمضان جو ہمیں ہیلتھی ہیبٹ سکھاتا ہے کہ اٹھنے کا ٹائم کون سا ہے، یہ بتاتا ہے ہمیں رمضان۔ رمضان ہمیں ایٹنگ ہیبٹ سکھاتا ہے کہ آپ مستقل پیٹ میں لوڈنگ کرتے نہ رہیں بلکہ اس کو خالی رکھا جائے۔ انفارچونیٹلی ہو گیا یہ ہے، ایسا ہو گیا آج کے زمانے میں، خاص کر آپ شہروں میں آئیں گے تو رمضان تو فوڈ فیسٹیول کا نام ہے، عام دنوں سے زیادہ کھانے کا نام ہے رمضان، اور شہروں میں تو بڑے بڑے مارکیٹ لگتے ہیں۔ حالانکہ رمضان میں یہ سکھایا گیا کہ بھوکے رہنا سیکھیں اور بھوکوں کی ہمدردی پیدا کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دن بھر بھوکے رہیں تو شام میں دن بھر سے زیادہ کھانا کھائیں۔ ہیلتھی ہیبٹ تو یہی ہے کہ آپ کتنی خوراک لیں، یہ آپ جا کر پڑھیے، معلوم کیجئے کسی سے، اور کتنے مرتبہ لینا چاہیے کھانا یہ بھی آپ معلوم کیجئے، اور ایک ہیلتھی لائف کے لیے کتنے میلز پر انسان زندہ رہ سکتا ہے یہ معلوم کیجئے۔ تو ہیلتھی ہیبٹس کو انکلکیٹ کرنے کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اور اسی میں سے اس وقت ہمارے نوجوانوں کو صحت کے سلسلے میں بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں جب دورے کرتا ہوں، ہندوستان بھر میں جاتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد جب واکنگ کے لیے جاتا ہوں میں، تو بعض جگہ میں گراؤنڈز میں دیکھتا ہوں کہ 100-150 نوجوان ہوتے ہیں، 18 سال، 19 سال، 20-22 سال کے، ایکسرسائز کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں، اور تلاش بسیار کے باوجود اس میں ایک مسلم نوجوان نہیں ملتا۔ 100-150 نوجوان 20-22 سال کی عمر کے ایکسرسائز کرتے ہیں، ہیلتھ کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہمارا ایک بندہ نظر نہیں آتا۔ ہاں، نماز کے بعد 2-4 بوڑھے اور 2-4 عورتیں چلتی ہیں، لڑک لڑک کر مشکل سے چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، چونکہ ڈاکٹر نے ان کو ایڈوائز کیا ہے اس لیے وہ وہاں واکنگ کے لیے آتی ہیں۔ ورنہ ہماری نئی نسل، ہماری امت کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے ہیبٹس، ہیلتھی ہیبٹس بالکل نہیں ہیں۔
رمضان ہمیں ہیلتھی ہیبٹ سکھاتا ہے، اٹھنے کا ٹائم، سونے کا ٹائم، کھانے کا طریقہ، جینے کا طریقہ، ہر چیز کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ یہ ہیلتھی ہیبٹس کے لیے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان میں ہم ہیلتھی ہیبٹس انکلکیٹ کریں گے، اور ایسا کریں گے کہ رمضان کے بعد ہمارا وہ معمول بن جائے۔ ایسا نہیں کہ رمضان گیا تو وہ معمول ختم ہو جائے۔ نمبر ایک یہ ہے، یہ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر دو ہے مینٹل ہیلتھ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج مینٹل ہیلتھ ایک ایپیڈیمک کی شکل میں پھیل رہا ہے، ہر جگہ اینگزائٹی، ڈپریشن کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے دنیا پرستی ہے۔ تو مینٹل ہیلتھ کے لیے انسان خدا کی طرف رجوع کرے، توازن سیکھے، ایموشنل بیلنس پیدا کرے، غصے پر کنٹرول پیدا کرے، جذبات پر کنٹرول پیدا کرے۔ رمضان المبارک سے بہتر کون سا مہینہ ہے؟ رمضان میں بھی اگر ہم غصہ کرنے لگے، رمضان میں بھی اگر ہم اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہ کر سکیں تو رمضان آیا اور چلا گیا، لیکن بے فائدہ ہمارے لیے۔ تو مینٹل ہیلتھ جو سب سے بڑا ایشو آج کے زمانے میں ہے، رمضان کے لیے پلاننگ کیجئے کہ ہم اپنے ذہنی صحت کو کیسے پائیں، ہمارا ذہن بیمار نہ ہو، ہم چڑچڑے نہ ہوں، ہم غصہ کرنے والے نہ ہوں۔ گھروں کے اندر ایک کوہرام مچتا ہے ہر دن صبح میں، گھروں کے اندر تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے، تعلقات کی ناخوشگواری ہوتی ہے، تعلقات میں تلخیاں پائی جاتی ہیں، سب مینٹل ڈیز آرڈر ہے، یہ سب پرابلمز پائے جاتے ہیں۔ پرسنالٹی ڈیز آرڈر یہ بھی مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہے۔ حد سے زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں بعض لوگ، اور بعض لوگوں کے اندر ایموشن ہی نہیں ہوتا ہے، پتھر بن جاتے ہیں، کوئی جذبات نہیں ہوتے ان کے پاس۔ یہ دوسرا ہے جس کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک ہمیں مینٹل ہیلتھ سکھاتا ہے، اور ہم اپنے ذہن کی فکر کریں، جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اس کی منصوبہ بندی ایسی کریں کہ آج سے ہم شروع کریں، ہم دیکھیں کہ ہمارا پرابلم کہاں ہے، اس پرابلم کو ہم سالو کریں۔ نمبر تیسری جو ہے اسپرچویلٹی، جو پورا ٹرانس ہیومنزم کا فلسفہ ہے، وہ فلسفہ انسان کو خدا سے کاٹنے کا ہے۔ بے خدا یہ کائنات ہے، انسان کو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری تعلیم گاہوں سے خدا کو نکال دیا گیا، ہمارے سلیبس سے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا، موجود نہیں ہے۔ اس تعلیم سے پڑھ کر نکلنے والے کوئی اخلاق کے پابند نہیں ہوتے۔ تو اسپرچویلٹی، خدا سے تعلق پیدا کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں آپ 12-15 گھنٹے روزے سے جب ہوتے ہیں، تب بھی آپ کا ذہن ہمیشہ خدا کی طرف ہوتا ہے، مائنڈ فلنس ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی کھانا نہیں کھاتا، کوئی پانی نہیں پیتا۔ یہ جو خدا کی طرف لگاؤ ہے، عام دنوں میں بھی ایسا ہمارا خدا کی طرف لگاؤ کیوں نہیں ہے؟ اورینٹیشن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ مائنڈ فلنس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اسپرچویلٹی اصل یہ ہے کہ خدا سے لگاؤ کے بغیر یہ روحانیت پیدا نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو خدا سے لگاؤ، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، قرآن کی سماعت، دعائیں کثرت سے کرنا، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں رمضان میں۔ لیکن رمضان کی ایسے پلاننگ کیجئے کہ ہم ایک اسپرچول آدمی بن سکیں، رمضان کے بعد ہماری اسپرچویلٹی کے اندر اضافہ ہو سکے۔ اور آخری بات ہے وہ ہے ہیومینٹی۔ آج کی دنیا میں انسان ورچوئل دنیا میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، لیکن ریئل ورلڈ میں کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ سے تعلق صحیح نہیں ہے، اپنے بھائی بہنوں سے تعلق صحیح نہیں ہے۔ ورچوئل دنیا میں انسان کا کیا جاتا ہے، ایک انگوٹھا ڈال دیتے ہیں، ایک گلاب کا پھول ڈال دیتے ہیں، ایک ہارٹ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اصل دنیا میں تو اپنا دل دیجئے اپنی ماں کو، اصل تو یہ کہ پھول دیجئے اپنی بیٹی کو، محبت اور پیار دیجئے اپنے بچوں کو۔ تو یہ جو ہیومینٹی ہے، رمضان ہمیں ہیومینٹی سکھاتا ہے۔ غریبوں کا خیال رکھنا، زکوٰۃ نکالنا، صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کے لیے کپڑے بنواتے ہیں، سحری کا انتظام کرتے ہیں، افطار کا انتظام کرواتے ہیں۔ لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود اگر انسانی ہمدردی پیدا نہ ہو تو ثواب تو مل جائے، لیکن اصل مقصد آپ نے نہیں پایا۔ تو رمضان المبارک میں ہم اس پس منظر میں پرٹیکولرلی جہاں انسانیت کی آزادی ختم ہو رہی ہے، آپ اپنی آزادی کو ریگین کیجئے، اپنی فطرت کی بازیافت کیجئے۔ ہماری فطرت ہے خدا کے ہم بندے ہیں، اس کو بازیافت کیجئے۔ ہماری فطرت ہے کہ ہم انسانوں کے کام آنے والے ہیں، اس کو بازیافت کیجئے۔ ہماری فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند پیدا کیا، صحت کے ساتھ ہم زندگی بسر کرنا سیکھیں۔ ہمیں عادتوں پر کنٹرول ہو، عادت ہم پر کنٹرول نہ کریں۔ گیجٹس پر اور فون پر ہمارا کنٹرول ہو، فون ہمیں کنٹرول نہ کریں۔ ایموشنز پر ہمارا کنٹرول ہو، ایموشنز ہمیں کنٹرول نہ کریں۔ تھاٹس پر ہمارا کنٹرول ہو، تھاٹس ہمیں کنٹرول نہ کریں۔ رمضان المبارک فطرت کی بازیافت کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے مہینے کی اچھی سی منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی فطرت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔